السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ حمد و ثنا کا لائق ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کی تعریفات کا حق ادا کرنا کسی بھی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ تمام ناظرین اور دنیا بھر سے دیکھنے والے تمام خواتین و حضرات، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اس بات سے کہ کافی عرصے کے بعد آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ بیچ میں کچھ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ ویڈیو کی صورت میں آنا ممکن نہیں تھا، لیکن الحمدللہ اب اللہ نے موقع دوبارہ دیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا اس چینل کا اسٹارٹ کرنے کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کرنا تھا، نہ کہ فیم حاصل کرنا یا پیسے کمانا۔ قطعاً ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری اس قرآن اور احادیث کی مدلل بات سے اگر کوئی بات سے جو ہے وہ متفق ہو کر اپنے آپ کو اسلام کے مطابق کر لیتا ہے، اسی کی ایک واضح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر آپ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے، آپ کی وجہ سے، آپ کی بات کی وجہ سے، آپ کا ذریعہ اللہ رب العالمین ایک انسان کے لیے بنا دے، اور کوئی بے نمازی تھا آپ کو ذریعہ بنا دے اس کو نمازی بنانے کا، کوئی انسان ماں باپ کا نافرمان تھا آپ اسے تبلیغ کرتے رہیں، آپ کا وہ ذریعہ بن جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی کہ ایک میدان کے اندر 100 جو ہے وہ سرخ اونٹ ہوں، اتنے سارے سرخ اونٹ ہوں اور ایک جگہ وہ آپ کی نصیحت ہو، تو گویا آپ کے وہ سرخ اونٹوں کی قیمت بھی آپ کے اس ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سرخ اونٹ جو ہے عرب کا بہت مہنگا ترین اونٹ ہے، اگر اس اونٹ کی اگر یہاں کی اگر قیمت لگائی جائے تو جس طرح ایک پجارو گاڑی، اتنا مہنگا وہ عرب کا اونٹ ہے، گویا اتنے وہ سرخ اونٹ کثیر تعداد کے اندر ہوں، اس تعداد کے اندر بھی اگر اونٹ ہوں تو وہ قیمت بھی ہمارے اس ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ ہماری وجہ سے کوئی انسان اللہ رب العالمین کے دین کا جو ہے پیروکار بن جائے۔ تو خیر، آپ نے ماشاءاللہ تھمبنیل کے جو ہے وہ وضاحت سے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو ہم نے کس موضوع پہ بنانی ہے۔ یقیناً شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، تو اس موقع پہ بہت سے نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہو رہی اور جو کچھ بہنیں بیٹیاں اس وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں شادی کے ان ناجائز رسموں کی وجہ سے جو آج ہم نے اپنے معاشرے میں کر رکھی ہیں، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم ایک تھوڑی سی ایک مفصل ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس ویڈیو میں مقصد آپ کو اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کرنا ہوگا کہ جو آج کل ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کوئی خود لذتی کی طرف، کوئی بے حیائی کی طرف، کوئی مشتزنے کی طرف، کوئی کسی فعل کی طرف جا چلی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں آج ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خیر، ہمارے ایک جو ہے گزارش آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت سے بھائی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور یہاں سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ 99.9% تک ماشاءاللہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو وہ دیکھتے ہیں،
اور کچھ بھائی سبسکرائب کرنے والے دیکھتے ہیں. تو جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ وہ یقیناً دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر کوئی ہماری کہیں غلطی ہو، ہمارے منہ سے کوئی بات غلط نکل جائے یا کوئی حوالہ غلط ہو تو بھائی انشاءاللہ کمنٹ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے اور ہماری اصلاح کر سکتا ہے انشاءاللہ. ہم منتظر ہیں ان بھائیوں کے یا ان بہنوں کے جو ہماری اصلاح کریں اور ہماری غلطیوں کے اوپر ہمیں متنبع کریں. بہرحال قرآن حکیم کی جو ایک مختصر سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اے اہل ایمان کی جماعت، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. اللہ رب العالمین کی ذات سے اس طرح خوف کھانا چاہیے جس طرح اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے. ایک پولیس والا انسان جب کسی چور کو پکڑتا ہے اور وہ چور کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈالتا ہے تو چور کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کس خوف سے وہ پولیس والے کے سامنے لرزرا رہا ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین کے سامنے تو ہم کتنے ہی گناہ گار انسان ہیں، ہمارا کوئی عمل ہمیں نجات دلانے کے قابل نہیں ہے، تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے. اسی طرح قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نکاح کرو ان لوگوں کے جو تمہارے زیر سایہ، جن کے یعنی کہ کوئی لونڈیاں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، جتنے آپ کے ہیں زیر سایہ آپ ان کے نکاح کیجیے. اور نکاح کرنے کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ آپ فلاں دن نکاح نہ کیجیے، آپ فلاں دن نکاح نہ کیجیے. یہ انسان کی اپنی بدشگونی ہوتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. آپ نے فرمایا من استطاع، کہ تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے. اس طاقت کے دو مقصد ہیں، دو مقصد سے مراد جس کے پاس طاقت ہے تو تم میں سے وہ یقیناً شادی کرے. کیوں؟ شادی کا کرنا انسان کی نگاہوں کو نیچے کرنے کا سبب بن جاتا ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو یقیناً وہ کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھ سکتا. اگر شرم و حیا والا انسان ہوگا، غیرت اس کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گا. یہ واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی گارنٹی ہے. پھر آپ نے دوسرا حل یہ بتایا کہ اگر شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، استطاعت سے مراد دو معنی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اگر شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو کوشش کیا کرے وہ پے در پہ روزے رکھا کرے، یعنی روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن. اگر جوانی جوش مار رہی ہے اور کوئی حالات ایسے نہیں ہیں تو پھر انسان کوشش کرے کہ ان دنوں کے اندر روزے رکھا کرے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ انسان کی خواہشات کو پست کر دیتا ہے، یعنی وہ انسان بری خواہشات کی طرف نہیں جاتا. وہ روزے کا رکھنا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کے لیے ایک ڈھال کا ذریعہ بنا دیتا ہے. دو چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں کہ جس انسان کے اندر شادی کی استطاعت ہے، شادی کی استطاعت طاقت سے مراد دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو جسمانی طاقت، انسان اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، اولاد کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، بیوی کو اس کا مکمل حق دے سکتا ہے، تو یقیناً اس انسان کے لیے شادی کرنا واجب ہے. اسی طرح اگر وہ انسان کم سے کم 2 وقت کی روٹی کما سکتا ہے، ظاہری بات ہے آج کے دور میں تو انسان اتنا کر تو سکتا ہے نا، چاہے کوئی مزدور بھی ہو، 2 وقت کی روٹی بھی اگر کوئی انسان کما سکتا ہے اور اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا سکتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ شرط، یہ بات مشروط ہو جاتی ہے کہ وہ بھی انسان شادی کرے. لیکن اللہ کی پناہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میں صرف ان شادیوں کے اندر جو رکاوٹیں ہیں میں صرف ان کا ذمہ دار ایک ہی شخصیت کو ٹھہرانا چاہوں گا، اور وہ ہمارے والدین ہیں جن کے اندر یہ رسم و رواج ہندوؤں کی، مشرکوں کی، یہود و نصارہ کی گھر کر چکی ہیں. کمانے سے مراد کیا ہے کہ انسان کم سے کم اتنا کما لے کہ اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلا سکتا ہے، کم سے کم اتنا کما لے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے. ایک واقعہ کسی شیخ نے بیان کیا کہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. کہا کہ کسی بھائی نے ان سے کہا کہ شیخ صاحب میری بچی کے لیے رشتہ تلاش کریں. اچھا بہتر، رشتہ تلاش کیا. کوئی ٹیچر تھا، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. 15 سال پہلے کی بات، وہ ٹیچر تھا، اس ٹیچر کی نوکری سرکاری تھی. ہاں جی کتنی پگار ہے؟ جی 40,000 روپے. وہ لڑکی کا باپ کہتا بس 40,000؟
بس 40,000. اور آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. 15 سال پہلے کی بات 40,000 کی کیا حیثیت اور وقت ہوا کرتی تھی آپ یقیناً جانتے ہیں. یہ مہنگائی کا معاملہ تو ابھی 3-4 سال سے 2-3 سال سے شروع ہوا ہے، لیکن بہرحال اگر اس سے 5 سال پچھلے دور میں بھی جائیں تو 1000 اور 500 کی کیا حیثیت وقت ہوا کرتی تھی. تو ہمارے ذہن اس طرح ہے کہ 40,000 اس کے اندر بھی یعنی کوئی انسان اپنی بچی کو دینا یعنی کہ گوارا نہیں سمجھتا. اب جو یہ بلوغت کی عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، 15 کے بعد 17، 17 کے بعد 19، 19 کے بعد 20، اللہ کی قسم جھوٹ بولتا ہے وہ انسان جو 20 سال کا ہو کر بھی یہ کہہ دے کہ مجھے کوئی شادی کی ضرورت نہیں. وہ انسان پہلے نمبر کا جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کل کھانے وغیرہ ایسے چل رہے ہیں، ماحول ایسا چل رہا ہے، بچے ماشاءاللہ 17-18 سال کے اندر بالغ ہو رہے ہیں، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 سال کا اگر بچہ ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارو. اور اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر الفاظ بیان فرمائے کہ ان کے بستر الگ کر دو. وہ 10 سال کے بچے ہو جائیں، بھائیوں کو پھر ساتھ نہ سلاؤ، بھائی بہن کو پھر ساتھ نہ سلاؤ، بستر الگ کر دو. کیوں؟ کیونکہ بلوغت کی جو ہے وہاں سے ایک شاخ پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو جو 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے اتنے جو ہے وہ ہمارے لیے تاکید فرمائی ہے، تو پھر وہ 20 سال کی عمر میں انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے اپنے رسم و رواج ہیں جو ہم نے شادیوں کو مشکل بنا رکھا ہے. اچھا جی، اب آئیے اسلام کیا کہتا ہے. آپ کی اور ہماری شادیوں کا رسم و رواج تو میں آگے بیان کرتا ہوں، اور جو ہمارے نوجوانوں کا جو حال بیان ہوا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آخر کس وجہ سے یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آئیں. اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب تمہارے پاس کسی دیندار لڑکے کا، اخلاق والے کا اور دیندار لڑکے کا رشتہ تمہارے پاس آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی دیندار لڑکے کا اور اخلاق والے کا، یہ 2 صفتوں کے اندر اللہ کے نبی نے اس انسان کی پوری زندگی بند کر دی. اخلاق سے مراد لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے چلتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا چلتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا چلتا ہے، زبان اس کی میٹھی ہے، کوئی گالیاں نہیں بکتا، کوئی بد زبان نہیں ہے، حسن اخلاق والا ہے. اور اس کی دینداری سے مراد یعنی کہ وہ انسان دیندار ہے، اسلام کا پیروکار ہے، حرام نہیں کھاتا، حرام نہیں کماتا، اور اس کے علاوہ وہ مشرک نہیں ہے، جو ہے کسی مزار پہ نہیں جھکتا، اپنا ماتھا صرف اللہ کے در کے آگے جھکاتا ہے، تو اللہ کو ہی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ صاف ہے، تو اس کے عقیدے کے اندر شرک نہیں پایا جاتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی بچی کا نکاح فوراً اس بچے کے ساتھ کر دیا کرو. پھر آگے اللہ کے نبی نے الفاظ بیان فرمائے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یقیناً زمین کے اندر یہ فساد پیدا کرنے والا ایک عمل بن جائے گا. یعنی دیندار لڑکوں کے ساتھ شادی آپ نہیں کریں گے اپنے بچوں کی، تو یقیناً یہ ایک جو ہے زمین کے اندر فساد برپا کرنے والا ایک عمل بن جائے گا. یہ بڑا ایک معمولات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی کی بات سچی اور سچی ہے، آپ کی کوئی بات مشکوک نہیں ہو سکتی. یہ جو بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ زمین کے اندر فساد پیدا کرنے والا یہ عمل بن جائے گا، نیک لڑکوں کے ساتھ شادی نہ کرنا. حمزہ بھائی یقین جانے، اللہ جانتا ہے کہ واقعی یہ بات ہے. ہم یہاں معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جن دیندار لڑکوں کا رشتے نہیں ہو رہے، صرف ان جو ہے وہ رسم و رواج کی وجہ سے جو میں آگے بیان کرتا ہوں، تو یقیناً وہ بچے بھی ان فحش فلموں کی طرف اتر پڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یقیناً ایک انسان کو حلال راستہ نہیں ملے گا تو وہ حرام کی طرف جائے گا نا بیچارہ. آج کل تو ایسے یعنی کہ معاملات آ چکے ہیں، ہر بے حیائی کا ہر راستہ کھل چکا ہے. ایک انسان موبائل کے اندر جو لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتا، وہ بول کے کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور اس کے سامنے وہ چیز آ جاتی. تو پھر اس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ایسے خطرناک دور کے اندر ہم نے قدم رکھا ہے، تو یقیناً یہ چیزیں تو ہمارے سامنے آنی ہیں. تو یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یقیناً ہماری اولادیں بے حیائی کی طرف جائیں گی، اور جو ہے وہ خود لذتی کی طرف جائیں گی. یقیناً سوشل میڈیا کے اندر بے حیائی دیکھ کے اپنی خواہش پوری کریں گی اگر ہم یہ جو ہے کام نہیں کریں گے. اب آتا ہے معاملہ شادی کا کہ بھئی شادی کیسے کی جائے. ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک انسان اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ کم سے کم میں اپنی بیوی کو دیکھ لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے. جس طرح اللہ کے نبی کے پاس صحیح بخاری کی حدیث کہ ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر اللہ کے نبی کو کہا، اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ضرورت نہیں ہے.
تو ایک صحابی بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے جو ہے اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھ سے اس سے کر دیجئے، تو آپ نے کہا کہ اے عورت کیا آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہو گی؟ تو ان دونوں نے ایک ایک نظر دیکھا، بس اتنی اجازت ہے دیکھنے کی، اور دیکھنے کے بعد دونوں رضامند ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اتنی یعنی کہ دیکھا جا سکتا ہے کم سے کم ایک نظر، یہ نہ ہو کہ شادی سے پہلے ہی وہ موبائلوں کے اوپر چیٹ شروع ہو جائے اور پھر وہ گھومنے کے لیے جو ہے وہ راستے بھی نکلنا شروع ہو جائیں، اور وہ بے حیائی کی طرف کہیں تو شادی سے پہلے ہی وہ منگنی کے معاملات میں ہی انسان جو ہے اپنی بیوی کو آؤٹنگ کے لیے لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں بے حیائی اور بے غیرتی کے جو پردے کھل جاتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو یہ بے حیائی کا راستہ ہے تو ہم خود کھول دیتے ہیں کہ منگنی کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا ان کو اتنی آزادی دے دیتے ہیں۔ نہیں، ہاں یہ اختیارات ہم نے دینے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا نا، یہ یاد رکھیے۔ بہت سے بھائی سوال کرتے ہیں کہ بھائی میں ماشاءاللہ شریف النفس انسان ہوں، نمازی ہوں، پرہیزی ہوں، اور جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ لڑکی سے میرے پاس آتی ہے، اگر میں اس سے بات کر لوں، اس کی طرف دیکھ لوں، یا اس سے خلوت میں تھوڑی سی بات کر لوں تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیو یاد رکھیے گا، جب بھی ایک انسان، ایک مرد اور ایک خاتون اور ایک مرد جب دونوں آپس میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں ہمیشہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ شیطان ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ عورت کے اندر تو اور زیادہ اٹریکٹیو ہے اور زیادہ گرمائش ہے، پھر مرد کے اندر بھی ہے۔ جب وہ گرم چیزیں دونوں آپس میں ملیں گی تو یقیناً ایک دھماکہ ہی ہوگا، ایک یعنی کہ ایک ایسا مسئلہ ہوگا کہ جو ایک انسان بے حیائی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے منگنی، کہ ایک انسان اپنا کسی کے ہاں نکاح بھیج دے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کسی کے لیے نکاح بھیجتا ہے تو نوجوان لڑکی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ لڑکی کی اجازت نہ ہو تو آپ نے فرمایا اگر اس لڑکے کا نام سن کے اگر وہ لڑکی خاموش ہو جاتی ہے، خاموش ہو گئی، اس نے نہ ہاں کا جواب دیا نہ نا کا جواب دیا، خاموش ہو گئی کہ چلو بس، آپ نے فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے، اس کی خاموشی ہی اس کے نکاح کی رضامندی ہے۔ یعنی خاموش ہو گئی تو اس کا مطلب یعنی وہ کرنا چاہتی ہے پر لیکن شرم کی وجہ سے وہ کہہ نہیں پا رہی، اظہار نہیں کر پا رہی۔ اگر لیکن کوئی لڑکی ایسے کہہ دے کہ نہیں میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی، اور وہ لڑکی اپنی خواہش، دیکھیں اللہ کے نبی نے دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ عورت کے لیے شرط ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد کیونکہ اپنا ولی خود ہوتا ہے، عورت کے لیے ولی کی شرط ہے کہ کوئی نکاح عورت کا ولی کے بغیر نہیں ہوگا۔ ولی اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کا دادا ہے، اس کا چاچا ہے، اس کا نانا ہے، اس کا تایا ہے، کوئی بھی ہے، اس کا کوئی بھی زندہ ہے۔ لیکن اگر ولی کے بس اوقات ایسے شرائط ہوتے ہیں، کبھی یہ شرط ہو، کبھی وہ معاملہ ہو، جب تک بینڈ باجے نہ ہو، جب تک لاکھوں کا جہیز نہ ہو، اور وہ لڑکی بیچاری یہ کہتی ہو کہ بھائی میرا سادگی کے ساتھ نکاح کر دو، میں اس لڑکے کے ساتھ خوش رہ لوں گی، وہ لڑکا بیچارہ حلال کماتا ہے، موحد ہے، اور اگر وہ اس کا ولی جان بوجھ کے نہیں کرتا تو پھر اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ یقیناً اس بے حیائی سے بچنے کے لیے، اس راستے سے بچنے کے لیے، اپنے حق کو لینے کے لیے وہ اس قریے کے، اس گاؤں کے بڑے کے پاس جائے گی، اس برادری کے بڑے کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو پھر یقیناً اس مجبوری کی حالت میں وہ اس کا برادری کا بڑا ہوگا یا جو ہے اس ماحول کا، اس معاشرے کا بڑا ہوگا، تو وہ اس کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ اعلانیہ کرے گا، اعلانیہ، کورٹ میرج نہیں ہوگی، یہ حرام طریقہ ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ تو اعلانیہ نکاح کرے گا، پھر اس کا ولی راضی ہو یا نہ راضی ہو، لیکن وہ ولی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اگر راضی ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتا تو خیر ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ ہو جائے تو دین کے معاملے کے اندر کسی کی بھی کوئی رائے نہیں دیکھی جاتی۔ تو یہ ہوتا ہے ایک منگنی کا طریقہ۔ لیکن منگنی کے اندر ہم نے ایک ایسے رسم و رواج پیدا کر دیے ہیں، اور یہ طرح طرح کے پتہ نہیں تحائف وغیرہ، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ ہمارے رسم و رواج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک نظر آپ دیکھ لیں، جس طرح وہ صحابی کا واقعہ آتا ہے، درخت کے پیچھے چھپ گئے اور وہ سامنے سے اس لڑکی نے گزرنا تھا تو وہ ایک نظر دیکھ لیا، بات بن گئی۔ اچھا، اب آتا ہے کہ جی جو ہے وہ نکاح کا معاملہ، اب وہ نکاح سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا سے کیا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جس طرح ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، اگر میں جھوٹ نہ کہوں آپ سے، اللہ کی پناہ اس جھوٹ سے بچائے،
بھائی بھی گواہ ہے، اللہ کا گھر گواہ ہے، اللہ کی مخلوق گواہ ہے، اللہ کی ذات خود گواہ ہے۔ برابر میں ہماری شادی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اب رات کے کتنے بج رہے ہیں؟ 11 ہو رہے ہیں، اور وہ 11 کے درمیان بھی ابھی یہ ماشاءاللہ زور زور سے پورے محلے کے اندر گانے بج رہے ہیں، اور عورتوں کی آوازیں، مردوں کی آوازیں، مخلوط رقص، یہ بے حیائی کی دعوت اسلام نہیں دے سکتا۔ بالکل سر، یہود و نصارہ کا دین دے سکتا ہے، مشرکوں کا دین دے سکتا ہے، اسلام نہیں دے سکتا اس بے حیائی کی۔ اسلام اس چیز کے خلاف بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے، کبھی بھی اسلام اس چیز کی جو ہے وہ، حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی شریک حیات کو، اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا ہے تو ایک نظر بھی اس کے محرم کے ساتھ دیکھیں، اس کا ابو ساتھ بیٹھا ہے پھر دیکھ لیں، امی ساتھ بیٹھی ہے، بھائی ساتھ بیٹھا ہے، اس کا جو ہے وہ نانا ساتھ بیٹھا ہے، دادا ساتھ بیٹھا ہے، تب دیکھیں، اکیلے کے اندر نہیں دیکھنی۔ اکیلے کے اندر تو بے حیائی کے راستے ہی کھل جاتے ہیں نا، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ہو جائے، اس لڑکے کے اوپر بھی ہو جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یعنی کہ محرم کے ساتھ آپ نے اس لڑکی کو دیکھنا ہے، ایک نظر دیکھیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح معاملہ آیا کہ جی نکاح کا، تو نکاح کے اندر جو بھئی پتہ نہیں کیا سے کیا لیا جاتا ہے، اور یہاں تو ماشاءاللہ، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو نکاح کے اندر بارات لے کر جاتے ہیں دولہے والے، یہ یاد رکھیے گا، یہ دولہے والے لڑکی کے گھر جاتے ہیں، اور لڑکی کے گھر جا کر باراتیوں کی سیوا وغیرہ، اور جو لڑکی کے باپ کو پہلے ہی اس کا متنبع کر دیا جاتا ہے کہ میرے باراتی آئیں گے، تم نے یہ کھلانا ہے، تم نے یہ پلانا ہے، مرغی کا نہ چلے، بڑے کا چلے، عام پانی نہ چلے، منرل واٹر چلے، جوس چلیں، فلاں چلیں۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں سے، اللہ کی قسم، اگر یہ لڑکی کے باپ سے نہ مانگیں، اگر یہ اللہ کے نام پہ بھیک مانگ لیں، یہ ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اسلام نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی، بالکل بھی نہیں دی۔ جو یہاں پر ہمارے ہاں مثلا مسلمانوں کے ہاں ہاں رواج ہاں چل رہا ہے، شادیوں کی دعوتیں اس طرح، ہاں، ظہور خرچ کرنا یہ تو کھانے میں، ایک لڑکی کے باپ کے اوپر ظلم اور زبردستی ہے۔ اور اللہ کی قسم حمزہ بھائی، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اپنے بھائیوں کو بھی ایک بات بتاؤں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایسے ظالموں کو میں نے دیکھا، گواہ میں ہوں اس ظلم کا۔ ان ظالموں کو ایک بھائی کا رشتہ ہوا، ایک بھائی کی جو بیٹی تھی، ہماری اہل حدیث ہیں وہ بیچارے، کون؟ ریڑھی چلانے والے، ریڑھی چلانے والے، ان کے غریب انسان بیٹی کا رشتہ ہوا، ہاں جی فلاں ان کا کوئی تھا نہیں، وہ رشتہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے چلو جی منگنی ہے۔ اب وہ منگنی کا کھانا بھی باپ کے سر پہ لادا گیا۔ کیا ہوا؟ یہ ظلم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گواہ میں ہوں اس ظلم کا، اللہ کے گھر میں بیٹا ہوں، اللہ کی مخلوق گواہ ہے، اللہ کا گھر گواہ ہے، اللہ کی ذات گواہ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لڑکیاں، لڑکے، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جن کے اندر یہ رواج چل پڑا ہے، منگنی کا فنکشن کرنے کے لیے، منگنی کی دعوت کرنے کے لیے، ظلم ڈھانے کے لیے ان ظالموں کو کوئی اور جگہ نہیں ملی، مسجد کے اندر آئے، مسجد کے اندر آ کر، اللہ کے گھر کے اندر آ کر منگنی کے فنکشن کر کے چلے گئے۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ایک تو لڑکی کے باپ کے اوپر ظلم، اور اللہ کے گھر کے ساتھ ظلم، گھر کے اوپر یعنی کہ اللہ کا گھر اسی وجہ رہ گیا ہے کہ ہم یہاں منگنی کے فنکشن کرتے پھریں۔ یہ معاملات ہم یعنی کہ ہم تو یہ فنکشن کبھی شادی حال میں دیکھا کرتے تھے، یہ برائیاں، یہ معاملات ہم کسی دوسرے گھروں میں دیکھا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے اللہ کے گھر میں بھی دیکھا، پر لیکن بس یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور یہ جو بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر پریشانیاں، ارے بھائی یہ تو فی الحال پریشانیاں ہیں، عذاب تو اللہ کا آگے پڑا ہے۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی نا کہ قیامت کے قریب مسجدوں میں گانے، ہاں گانے، میوزک، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باتیں عام ہو جائیں گی، دنیاوی باتیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر کتنی دنیاوی، اب ظاہری بات ہے، اب یہ جو منگنی کا فنکشن ہوا ہے، اس کے اندر کوئی بیٹھ کے دین کی بات کرے گا؟ کبھی بھی نہیں، قطعاً ہی نہیں۔ باہر عورتیں بیٹھی ہیں اپنا کھانا، عورتیں کبھی دین کی بات کر سکتی ہیں؟ وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر، وہ بھی 100 عورتیں ہوں، دین کی بات کر سکتی ہیں کبھی؟ اور وہ مرد اندر بیٹھے اپنا وہ فنکشن کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کسی کو اتنی شرم و حیا نہیں آئی کہ ہم اللہ کے گھر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملات ہم نے خود اپنے بنا رکھے ہیں۔ اگر کسی نے اب دیکھیں نا، قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، اب بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر معاملات کیوں آ رہے ہیں، عذاب کیوں آ رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر سورہ، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی سخت آیت ہے،
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل ان کان آباؤکم، سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ اللہ کے نبی فرما دیجئے تمہارے باپ پہلا رشتہ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب برادریاں، تمہارے مال و دولت، کاروبار، تمہاری حویلیاں اور تمہارے محلات، یہ 8 رشتے اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں۔ اگر یہ 8 رشتے، باپ دادا کی رسم و رواج، بہن بھائیوں کی رضامندی، بیویوں، آج یہی ہوتا ہے نا مولوی صاحب، یہ کنجریاں ناچ رہی ہیں، یہ معاملات یہ چل رہے ہیں، یہ اگر ہم نے نہیں کیا میری برادری مجھے قبول نہیں کرے گی، رشتہ داروں میں باتیں پھیل جائیں گی، مذاق اڑائیں گے، یہ ملا مولوی انہوں کو یہی ملتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، میری بیوی ناراض ہو جائے گی مولوی صاحب، سب سے بڑی بات تو آتی ہے برادری کے نام پہ۔ اور آج کل جس طرح معاشرے میں قاری صاحب چل رہا ہے نا، اگر کوئی بندہ حدیث کی یا قرآن کی یا کچھ دین کے متعلق کچھ بات کرتا ہے نا فنکشنز وغیرہ میں یا اور دنیاوی معاملات کے ساتھ، تو اس کو گھورنے والی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بڑھا گیا دین کی بات کرنے والا، تیرے پاس ہی دین بچا تھا، یہی بات ہے نا۔ تو اسی لیے اس بات کو ہمیں بھی یہی دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے کے اندر ہمیں ہماری برادری کیا دیکھے، ہمیں ہماری بیوی کیا کہے گی۔ اسی بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ 8 رشتے، باپ دادا، بھائی، بیٹے، بیویاں، عزیز و اقارب، معاملات، یہ حویلیاں، یہ محلات، یہ بنگلے، یہ کاروبار جس کا تمہیں نقصان ہونے سے ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ اگر تمہیں عزیز ہیں، بالکل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر تمہیں عزیز ہیں، جس طرح بھی فلسطین کا معاملہ ہے، بولنا بھی جہاد ہے۔ ارے تم لڑ نہیں سکتے، کم سے کم بات تو کر سکتے ہو، سوشل میڈیا پہ بیان دے سکتے ہو، تہجد میں اللہ سے اقرار کر سکتے ہو کہ یا اللہ اگر اللہ تعالیٰ تو نے مدد کی، ہمارے اوپر کنٹرول ایسا آیا کہ ہم فلسطین جا کے ان ظالموں کا خاتمہ کر سکیں، ان یہود و نصارہ کی لکیر سے لکیر انشاءاللہ مٹا کے رکھ دیں گے۔ کم سے کم بندہ اقرار تو کرے، جذبات تو دکھائے نا، لیکن جذبات بھی نہ دکھائے۔ اور یہ واحد معاملہ ہمارے ہاں ایک کسی نے بات لکھی، اور حقیقت میں یہ بات ہے، قیامت کے دن یہ بات سچی ہوگی، جب فلسطینی گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے تھے، جب فلسطینی مسلمان بچے ذبح کیے جا رہے تھے، اس وقت پاکستان کے اور دنیا کے مسلمان کرکٹ میچ کا مزہ اڑا رہے تھے، بالکل حقیقت بات ہے، ورلڈ کپ میچ کا مزہ اڑا رہے تھے۔ یہ یاد رکھنا، یہ واقعی حقیقت ہے بات، وہاں مسلمان بھائی بہن زندہ ذبح کیے جا رہے ہیں، اور ہم یہاں میچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں فلانے نے کتنے اسکور مارے۔ یہ قیامت کے دن یہ بات گواہی دے گی، یاد رکھیے گا کہ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا اس وقت یہ مسلمان جو ہے وہ کرکٹ میچ کا جو ہے وہ لطف اٹھا رہے تھے، بن کر دیکھ رہے تھے۔ تو خیر بہرحال بات کے اوپر واپسی آتے ہیں کہ برادری کی وجہ سے ہم بہت سی قرآن و حدیث کی باتوں کو ٹھکرا دیں۔ سب سے بڑی بات تو شادی کی، اب جہیز کی بات پہ آنے والی ہے، لوگ طرح طرح کی بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا باپ، بیٹا، بیوی، بچے، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں نا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بس اسی انتظار میں رہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے زیادہ سخت آیت آپ کو پورے قرآن میں بھی نہیں ملے گی۔ اور حقیقت ہے عذاب کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، آج ہم نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی۔ یہ معاملہ تھا نا مسجد کے اندر، جن ظالموں نے یہ کیا ان کے زبان پہ بھی یہی بات تھی، مولوی صاحب ہماری برادری کیا گئی، یہ رسم و رواج ہم نے نہیں نبھائے تو ہماری بیویاں ہمیں قبول نہیں کریں گے، ہمارے بچے ہماری شادی کو قبول نہیں کریں گے، یہ معاملات ہیں۔ تو یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کی وہ قدر نہیں رہی، اللہ کے دین کی وہ قدر نہیں رہی، جس کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں۔ بہرحال بات پہ واپسی آتے ہیں کہ نکاح، اور میں یاد رکھیے گا یہ جو ایک بھائی نے مجھے کہا، کہتا ہے کہ مولوی صاحب لڑکے کے باپ سے ہم نے اجازت لی تھی تو اس نے اجازت دی ہے کہ بھائی تم 200 آدمی لا سکتے ہو، 150 آدمی لا سکتے ہو۔ میں نے کہا جھوٹ بولنے سے پہلے مر کے ڈوب جاؤ، لوگ تو ڈوب کے مرتے ہیں، میں نے کہا تم ڈوب کے مر جاؤ۔ میں نے کہا تمہیں لڑکی کے باپ نے اجازت ہی اس لیے دی ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر تمہاری اگر یہ بھک منگنی، اگر تمہاری یہ شرط پوری نہیں کی، اس بیٹی کے بھی ہاتھ پیلے نہیں ہوں گے، وہ جانتا ہے، مجبور ہے بیچارہ، وہ دے گا تمہیں اجازت، کیوں نہیں دے گا، لیکن ہاں وہ 300-500 کی بھی دے گا، لیکن یہ 300-500 یہ لڑکی کے گھر پہ کھانے والے یہ چور اور ڈاکو ہیں، یہ کسی بھی قیمت پر حلال کھانا آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔
لڑکے کو اجازت ہی نہیں ہے کہ لڑکی کے گھر جا کر کسی سے جو ہے وہ لڑکی کے باپ سے ڈیمانڈ کرے. وہ ساری زندگی کے لیے تمہیں اپنی بیٹی دے رہا ہے, ایک نسل بڑھانے کے لیے, تمہیں خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیٹی دے رہا ہے. ان ظالموں کو وہ سوچ ہوتی نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی کے لیے لڑکی لے کے جا رہے ہیں. تو بہرحال نکاح کے اندر بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اعلانیہ نکاح ہو, کوشش کریں مسجد کے اندر ہو, سارے لوگ موجود ہوں, اس موقع پہ منہ میٹھا ہو جائے, منہ یا جوس وغیرہ ہو جائیں, معتدل خرچے کے مطابق, کوئی بڑی بات نہیں, ٹھیک ہے, کھجور وغیرہ ہو جائے, مٹھائی وغیرہ ہو جائے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, خوشی کا موقع ہے, منہ میٹھا ہوتا ہے. اچھا جی, اب سب سے بڑی ہمارے اندر جو ایک رسم چل پڑی ہے کہ جی اچھا اب نکاح تک تو آ گئے تھے, اب وہ نکاح کے اندر حق مہر آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں, کوئی قید نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کہا تھا نا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی اگر ہو تو لے آؤ, میں تمہارے نکاح کر دیتا ہوں. حتیٰ کہ اس لوہے کی انگوٹھی بھی اسے نہیں ملی. اللہ کے نبی نے فرمایا ارے اللہ کے بندے قرآن کتنا یاد ہے. اس صحابی نے کہا اللہ کے مجھے یہ صورت یاد ہے. آپ نے فرمایا کہ یہی صورتیں اپنی بیوی کو یاد کرا دو, یہی میں نے تمہارا حق مہر بنا دیا. قرآن کی صورتیں اللہ کے نبی نے بھی حق مہر بنا دیا. تو اگر یہاں پہ ایسے حالات, تو چلو کسی کے پاس نہیں, کم سے کم چلو مزوری کر کے یا کچھ بھی کر کے جمع کر کے 3-4 ہزار 5 ہزار تو حق مہر دے سکتا ہے نا, کوئی جتنی حیثیت ہے, ضروری نہیں کہ آپ نے لاکھ روپے ہی دینا ہے. تو اسی لیے, اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر ایک یہ رواج چل پڑا ہے کہ لڑکی کا سامان جمع کرنا, جہیز کی لعنت, سالوں پہلے مطلب سامان بچی کا جمع کرتے رہتے ہیں. اور بہت سی بچیاں بیچاری بوڑھی ہو گئی اس وجہ سے کہ ان کا سامان نہیں ہوا, باپ بیچارہ کیا کرے. اور یہ جہیز کی وجہ سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, شاید سننے والوں کے اندر بھی اگر جو جہیز لینے کی سوچ رہے ہیں, اگر ان کے اندر غیرت ہوگی تو شاید انشاءاللہ اس بات کو سن کے وہ توبہ کر لیں گے. ایک بچی کا رشتہ آیا, انڈیا کی بات ہے, تو رشتہ آتا تو جہیز کی وجہ سے ٹوٹ جاتا, رشتہ آتا جہیز کی وجہ سے ٹوٹ جاتا. اچھا, ایک اللہ کی پناہ استغفر اللہ, اس لڑکی کا نکاح کسی لڑکے کے ساتھ ہو گیا, اس کے باپ نے کر دیا, اور وہ لڑکا بھی بغیر جہیز کے شادی کر کے لے آیا. 5 دن اس نے اپنے ساتھ رکھا. 5 دن کے بعد اس بے غیرت, اس زندیق نے, اس خنزیر نے اس اپنی بیوی کو, اس معصوم بچی کو, بیچاری کو, اس کو ہوٹل کے اندر نیلام کر دیا. نیلام کر دیا. تو بہرحال بہت سے ساتھی آتے, بہت سے یہ زندیق آتے, کسٹمر آتے, اس بچی کو اپنے بستر کے نیچے نہ لانے لگے. بیچاری کو اس کے اوپر درندے مسلط ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ بھی ایک اس اسباب نکال دیتا ہے. ایک ساتھی آیا, آ کر اس نے بھی عزت کو لوٹنا چاہا, لیکن اس کی بیچاری کی آنکھوں پہ اس پہ ترس آ گیا. کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں, آپ مجھے بتائیں, جو حکم کریں. کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک خط دیتی ہوں, میرے باپ کو جا کے دے دیں. کہا ٹھیک. اس خط کے اندر یہ کیا لکھا ہوا تھا ذرا سنیے گا الفاظ. اس خط کے اندر وہ لڑکی لکھتی ہے, پیارے ابو جان السلام علیکم, آپ نے جس لڑکے کے ساتھ میرا نکاح کیا تھا, اور میں اس لڑکے کے ساتھ آپ نے مجھے رخصت کیا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ بنا ہے, بغیر اس کے لیے, بغیر جہیز کے لیے لے کے گیا ہے. تو لیکن میں کیسے بتاؤں مجھے, وہ انسان تو بعد کی بات ہے, وہ شیطان سے بھی گرا ہوا انسان ہے. اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ مسئلہ کیا ہے, مجھے بیچ دیا ہے, یہ معاملہ. اب ابو جان, اب جو ہے وہ, اب میں ایسی بھی نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے آ سکوں, میرے جسم سے درندے کھیل چکے ہیں, میں ناپاک اور گندی ہو چکی ہوں, اب میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی. آپ اگر مجھے بچائیں گے تو اس مالک کے بڑے بڑے تعلقات ہیں, آپ کو بچاتے بچاتے تو آپ کا گھر بھی بک جائے گا, تب بھی پتہ نہیں آپ بچا پائیں یا نہ بچا پائیں. تو ابو جان, میں نے اپنی اوڑھنی پنکھے میں لگا رکھی ہے, اور اب مجھے صبح کا سورج دیکھنے کو نہیں ملے گا. اور اس مولوی کو جو ہے وہ دوسری فوٹو کاپی اس کے باپ نے دی, پڑھیے مولانا, یہ جو میں نے خط آپ کے سامنے بیان کیا ہے اسی مولوی صاحب نے ہمیں بتایا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس باپ کے گھر اس کی ڈیڈ باڈی اس کے بیٹی کے پاس, بیٹی کی پہنچتی. تو مجھے یہ بتائیے, اگر یہ معاملہ جہیز کا نہ ہوتا, جہیز کی وجہ سے ڈیمانڈیں نہ رکھی جاتی, تو آج یہ بھی بیچاری کہاں نہ کہاں ہوتی ہیں, کتنے بچے اس کے ہوتے, کتنا خوش ہو رہی ہوتی. تو یہ جہیز کے معاملات ہی ہم نے خود شروع کیے. اور یہ جو کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو بھی تو اللہ کے نبی نے دیا تھا, اصل میں پڑھنے والے آگے نہیں پڑھتے.
ارے اللہ کے بندو آگے تو پڑھو، اللہ کے نبی نے وہ جو سامان دیا تھا وہ کس کے خرچے پہ دیا تھا؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا، حضرت علی نے اپنی ایک زرہ ایک بیچی تھی حضرت عثمان کو، اور حضرت عثمان آئے ہے سبحان اللہ، صحابہ کا کیا پیار تھا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جاؤ علی جی آپ ایک کام کیجئے، ابو بکر اور عمر کو کہا پیارے بھائی آپ ایک کام کریں کہ یہ علی کو میری طرف سے اس زرہ کی قیمت بھی دو اور یہ زرہ بھی میری طرف سے اس علی کو تحفے میں دے دو۔ سبحان اللہ، کتنا پیار تھا صحابہ کرام کی یہ، اور ہمارا پیار اللہ کی پناہ، تو یہ محبت تھی ان کے درمیان۔ تو یہ اگر کسی نے اسلامی طریقے سے نکاح کرنا ہے، جی اگر کوئی مسلمان ہے، میں یہ بات بیان کر رہا ہوں یہ اہل ایمان کے لیے بات ہے، مسلمانوں کے لیے بات ہے کہ جن کا ایک ایک حکم اپنے رب کے قرآن کے مطابق اور نبی کے فرمان کے مطابق ہے، ان کے لیے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ وہ ان باتوں کو اخذ کریں کہ جو انسان اگر یعنی کہ ان چیزوں سے ہٹا ہوا ہے، اللہ کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر اللہ کو حساب دینا ہے تو یقیناً ان باتوں سے باز آ جائیں۔ نکاح کے اندر فضول خرچی نہ کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ بارات نہ لے کر جائیں، 4-5 بندے، 2-3 عورتیں ہوں، 4-5 بندے ہوں، آرام سے چاچا بھائی وغیرہ یہ بہو کو جا کر لے آئیں۔ وہ 4-5 بندوں کا کھانا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مختصر سے لوگ ہوں، وہ بارات ہو کے آ جائے گی۔ ہاں اب تو ہمارے اندر ایک بے حیائی کیا چلنی پڑی ہے حمزہ بھائی، میں نے آپ کی شادی میں، آپ کے بیٹے کی شادی میں میں نے 1000 روپیہ لکھوایا، اب واپس سے آپ نے مجھے وہ 1000 روپیہ لکھوانا ہے، لکھوانا تو آپ نے 1500 ہے، میں دیکھوں گا لسٹ میں، ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں نے کتنے لکھوائے ہیں، اس نے کتنے لکھوائے ہیں۔ ولیمے میں کچھ لینا شرعن جائز ہی نہیں ہے، کوئی جائز نہیں ہے کہ آپ ولیمے میں کسی سے ڈیمانڈ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ایک اتنی پیاری سنت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کے چہرے پر زردی سی اللہ کے نبی نے دیکھی، آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن شادی کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو۔ اب یہ اس صحابی کو اللہ کے نبی کریں جن کے لیے بکری کوئی معنی ہی نہیں رکھتے، یعنی ہمارے لیے اگر کہہ دیا جائے تو 1 کلو چاول یا 1 دیگ چاول، تو یہ اس صحابی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک بکری ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو۔ تو ولیمے کے اندر بھی کوئی اتنے بڑے معاملات، سود پہ قرض لینا، ایسے بھی ہم نے ساتھی دیکھے اللہ کی پناہ جو سود پہ قرض لیتے ہیں، اس طرح معاملہ کچھ کرنے کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ ہاں یہ ہے کہ جتنی آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے اتنا ولیمہ کریں، حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا ولیمہ ستو اور جو کھلا کے بھی کر دیا۔ آپ کی اور ہماری زبان میں کہلیں ایک پلیٹ چاول کھلا کے کر دیا جائے، اتنا بھی اللہ کے نبی نے کر دیا، اور اتنا مبارک ولیمہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ولیمہ سب سے بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، ساتھی بھی سوچ رہے ہیں کہ ارے بھائی کیوں، اللہ کے نبی نے تو اتنی تاکید کی ولیمے کی، اتنا مبارک کھانا ولیمے کا، کیوں ولیمہ اتنا بدترین کھانا ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ اس کے اندر ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو آتے نہیں ہیں، اور ان لوگوں کو بلایا نہیں جاتا جو آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کے پیر صاحب، میر صاحب، وڈیرے صاحب، فلاں صاحب، خان صاحب، وہ صاحب جو آنا نہیں چاہتے، جن کو ہم علاج منتیں کر کر کے لے کے آتے ہیں، ان کے آنے سے ہمارے اندر وہ ہو جائے گا، وہ آنا نہیں چاہتے، وہ اپنے پیسے کے اندر مدہوش ہیں، اور جو بیچارے غریب آنا چاہتے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، ان کو آنے کی اجازت کھڑا ہوتا ہے دروازے میں کہ ان کو آنے نہ دینا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بدترین کھانا آپ نے فرمایا ولیمے کا کھانا ہے۔ اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آپ کی بات کیسے سچی نہیں ہو سکتی؟ آپ کی بات سچی سے تو بلکہ شہد بھی اتنا خالص آج آپ کو نہ ملے، کسی انسان کی بات بھی خالص نہ ملے جتنی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی۔ بلا شبہ۔ تو یہ شادی کا ایک مختصر طریقہ ہے اللہ کے لیے میرے پیارے ساتھیوں، وقت بھی بہت ہو چکا ہے۔ کبھی بھی اپنے اس شادیوں کو آپ یہ یاد رکھیے گا، میں یہ ذمہ ڈالوں گا والدین کے اوپر، کیوں؟ والدین ولی ہیں اس ٹائم، اگر ہمارا معاشرہ چاہے ہم آسان کر سکتے ہیں۔ اور یہ شادی کے اندر یہ کیمرے بنوانا، یہ ویڈیو بنوانا، یاد رکھیں بہت سے ساتھیوں نے تو یہ وہ ویڈیوز دکھائیں کہ جس لڑکی کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ بھئی اب تو وہ توبہ طیب ہو چکے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دیں، وہ دکھاتے ہیں وہ ویڈیو بھر کے، تو پہلے وہ اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ لڑکی، دیکھو کہ جس کو تم بڑا عزیز سمجھتے تھے، بڑا پردہ والی سمجھتے تھے، اب دیکھو اس کی اصل حالت کیا ہے۔ استغفر اللہ۔
کسی کی عزت کے ساتھ کیا؟ دیکھیں استغفراللہ، توبہ دے۔ اب کیسے انسان کی یعنی کہ عزت گوارا کر دی ہے کہ میں اپنی بہن بیٹی کو جو ہے کسی کے آگے بھیجوں، تو یہ بہن بیٹی ہو گئی تھی، کچھ رشتہ دار ہو گئے، وہ ہاں بہنیں بیٹیاں ہی ہیں نا، وہی معاملات، کر تو یہ چیزیں ساری کی ساری فضول ہیں۔ اللہ اور میں آخر میں ایک ہی میں طریقہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اگر آپ نے کچھ سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، کہ شادی کرنی ہے اپنے بچوں کی شادیاں کریں، اپنے بچوں کو دوستوں کی طرح بنائیں۔ ہاں بیٹا آپ کو کون سا لڑکا پسند ہے، آپ کو کون سی بچی پسند ہے، ہم آپ کی شادی کرواتے ہیں، تاکہ وہ دل کی بات دل کی بات آپ سے شیئر کریں، ڈرے نا۔ محبت لیکن آپ اتنی جو ہے وہ ڈیمانڈیں لگائیں گے کہ 10 لاکھ کا جہیز نہ ہو، فلاں نہ ہو، فلاں نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا آپ اپنے بچوں کی بے حیائی اور اپنے بچوں کے بغیرتی کے ذمہ دار پھر آپ والدین خود ہوں گے۔ اگر یہ جو ہے ذمہ داریاں آپ اسی طرح سے لگا رہے ہیں کہ جو اس کے اندر اتنی معاملات ہونے چاہیے، لڑکا یہ ہونا چاہیے، لاکھوں کا کاروبار ہونا چاہیے، ارے اللہ کے بندے اگر آج آپ کو ایک ایسا لڑکا مل جائے جو موحد ہو، حلال کمانے والا ہو اور حقوق اس کو معلوم ہو اور 2 وقت کی روٹی کماتا ہو، تو اس سے بہتر لڑکا تو آپ کو ملے گا بھی نہیں۔ کتنی لڑکیاں اس معاملے کے اندر بوڑھی ہو چکی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہمارے اہل و عیال کے اندر بھی اتنی ایسی لڑکیاں ہیں، اپنے گھروں کے اندر بھی ایسی لڑکیاں ہیں جن کی عمر 40 سال جوانی گزر گئی، جن کی عمروں کی، وہ اسی انتظار میں بیٹھی ہیں وہ وقت کب آئے گا، وہ وقت کب آئے شاید گا، وہ وقت آئے ہی نہ۔ آئے ہی نہ۔ تو یہ نہ شادی کے اندر جہیز کی کوئی ڈیمانڈ ہے، نہ شادی کے اندر براتیوں کی کوئی ڈیمانڈ ہے، نہ شادی کے اندر، اللہ کی قسم شادی کے اندر تو اتنی آسانی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی 1000 روپے میں آج شادی کرنا چاہے وہ 1000 میں بھی کر سکتا ہے، اتنا آسان بنایا گیا ہے شادی کو، لیکن دین کو بنا ہی آسان کیا آسان کیا ہے، ہے، یہ ہمارے کام ہے، انسانوں کے، لوگوں کے، مسلمانوں کے، ہم نے خود مشکل بنا لیا ہے دین کو، خود مشکل بنایا ہے۔ تو یہ ہمارے معاملات ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا دین آسان ہے۔ بالکل آج ہم نے اپنے لیے ہی مشکل بنا رکھا ہے، تو اس میں ہمارا قصور ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی قصور نہیں۔ بالکل شادیاں آسان ہیں، اگر کوئی بھائی اگر ان معاملات سے توبہ کر کے اپنی شادی کو کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی مثال کے طور پہ میرے جیسا یا آپ جیسا کوئی نوجوان ہے، اگر ہمارے والدین اگر نہیں مانتے کہ جی دنیاوی ڈیمانڈ ہے یہ وغیرہ وہ ایسے ویسے، تو پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہماری عمر شادی کی ہو گئی ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم کسی سے شادی کر سکتے ہیں، تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر نوجوان لڑکا اپنی شادی کر سکتا ہے۔ اگر ماں باپ اس کو گھر میں گھسنے نہیں دیتے کہ تو نے ہماری مرضی کے بغیر شادی کیوں کی، پہلے تو ماں باپ سے مشورہ لینا، ایسے نہیں، ان کی رائے لے کہ ابو جان دیکھیں دین کا معاملہ ہے، 23 سال عمر ہو گئی ہے، 22 سال عمر ہو گئی ہے، اب یہ شادی کی عمر نہیں ہے تو کون سی ہے؟ اگر والدین سمجھانے کے بعد بھی 1 قدم اٹھائے، 2 قدم اٹھائے، 3 قدم اٹھائے، اگر ساری حدیں پار ہو گئی کہ والدین مان ہی نہیں رہے کہ نہیں نکاح ہوگا تو ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، چاہے وہ 40 سال کی عمر میں کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح حکم ہے، حدیث ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو، نکاح کر دو، اور اسلام میں ہے ہی صحیح لو میرج ہے، لو میرج ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ارینج میرج بھی اظہار کرنا نہیں آتا ہے، فرض نہیں کریں آتا، اب ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، کسی نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، ان کا والد ان سے بولے گا لڑکے سے کہ فلاں لڑکی آپ ان کے ساتھ کر لیں گے شادی، مطلب آپ زندگی گزار لیں گے، وہ ان کو دیکھ کر کہے گا جی ابو کر لوں گا گزارا، لڑکی کو بولا جائے وہ بھی کہ کر لوں گی، یہ محبت یہ ہو جائے۔ اور کچھ اظہار جیسے یعنی اگر میں کہوں مجھے فلاں لڑکی پسند ہے اپنے والدین سے، وہ مجھے پسند کرتی ہو، بالکل اسلام میں ہے ہی لو میرج، ہاں بالکل، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند کرنا، زبردستی کا تو رشتہ نکاح ہی نہیں ہوتا، نکاح ہی نہیں ہوتا، اتنا کہ حدیث میں واقعہ بھی ہے، بالکل ہے، بالکل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فاسد کر دیا تھا، باطل ہے، وہ نکاح ہی نہیں، وہ ختم ہی کر دیا تھا، وہ نکاح ہی ختم کر دیا تھا، ایک صحابی کا واقعہ تھا، ڈانٹا بھی تھا ان کے والد صاحب۔ تو پھر کوشش کریں اللہ کے لیے ان شادیوں کو مذاق نہ بنائیں۔ میں آخر میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اگر یہ دنیاوی ڈیمانڈوں کی وجہ سے اگر آپ یہ شادیاں اپنے بچوں کی لیٹ کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا اپنے بچوں کی جو ہے بے حیائی کے ذمہ دار آپ خود ہیں، یاد رکھیے گا، ان کے نقصان آپ کو ہے، اولاد کو تو ہے ہی ہے، لیکن اولاد کو جس کام پہ مجبور کرو گے تو اس کا نقصان ہوگا نا، اس کے اوپر بھی دنیا اور آخرت میں دونوں میں حساب آپ کو کتاب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے لیے ان شادیوں کو کبھی بھی لیٹ نہ کریں۔ میرا ایک سوال تھا آپ سے، جی میرا ایک دوست ہے، اس کی مطلب کسی کو مطلب نا پسند کرتے ہیں لڑکی کو، اب لڑکی کی والدہ بھی مان گئی، لڑکی کے بہن بھائی رشتہ دار مطلب خاندان فیملی ممبرس ہوتے ہیں سارے راضی ہو گئے رشتے پر، لڑکے کے رشتے والے گھر والے بھی راضی ہیں، جو لڑکی کا والد صاحب ہے نا اب وہ نہیں مان رہا،
اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے گھر والے، لڑکے کے گھر والے اس کو پراپرٹی نا، جو مطلب زمیندار لوگ ہیں، نام تو خیر میں نہیں لوں گا، اگر یہ اتنی جرے زمین، یعنی اتنا یہ ان کا جو سسٹم ہے پراپرٹی کا، اگر ہمارے نام کرے گا تو ہی اس کو لڑکی دیں گے. اچھا، یہ اب لڑکی کے باپ کی ڈیمانڈ ہے؟ لڑکی کے صرف باپ کی ڈیمانڈ ہے. صحیح. ان کی والدہ بھی ہاں کہہ چکی ہے، باپ بھی پہلے ہاں کہہ چکا ہے ان کو، یعنی ان سے مانگا گیا رشتہ ایسے والدین کے تھرو ہوتا ہے اور گھر کے عزیز و اقارب کے تھرو ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا میں سوچ کر جواب دوں گا. اس کی والدہ نے کہا میں دینے کو تیار ہوں لڑکی، لیکن اس کے باپ کے ذہن میں، یعنی کسی نے اور نے ڈالی، واللہ عالم، خدا جانتا ہے، یا خود کے اس کے ذہن میں یہ شیطانی عمل آیا کہ اس سے لڑکی بھی اس کو پسند کرتی ہے، اس لڑکے کو، بچے کو، بچہ بھی خاندانی ہے، اور لڑکا بھی اس کو پسند کرتا ہے لڑکی کو. اب اس کا فائدہ اٹھایا جائے. فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ زمیندار ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ چورن نکالا جائے، پھر میں ان کو لڑکی دوں گا. تو اس میں میری رہنمائی کریں کہ کیا مطلب کیا قدم اچھا، اٹھانا اس کے اندر چاہیے. تو حمزہ بھائی ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ نا بیچ کے اندر ایک یعنی کہ رشتہ توڑوانے والے ہوتے ہیں، وہ اس آگ کو زیادہ بھڑکاتے وہ ہیں. کچھ بہانہ ڈھونڈ لاتے ہیں. ہاں، ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک والدہ راضی ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر والے راضی ہیں اور اس کا باپ راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ باپ بغاوت کی طرف اتر آئے. آہستہ آہستہ معاملات کی وجہ سے اس کو سمجھایا جائے. باپ کا کوئی گہرا دوست دیکھا جائے، ٹھیک ہے، اگر والدہ ہے اس کی تو وہ اس کو سمجھائے. آہستہ آہستہ معاملات کو، ایک ہی دم یہ قدم نہ اٹھایا جائے، تو پھر آہستہ آہستہ اس معاملے کو حل کیا جائے. اور لڑکی اور لڑکے کے لیے بہتر یہ ایک وقت یہ ہے کہ عمل ان کے لیے یہ ہے کہ وہ استخارہ کریں. لڑکی بھی استخارہ کرے، جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ استخارے کی دعا مانگے. لڑکا بھی استخارہ کرتا رہے. انشاءاللہ مہینہ ڈیڑھ یہ کام کریں. اور پھر بھی اگر باپ نہیں مانتا، میرے خیال ایسا تو کوئی باپ ایسا ہوگا نہیں جو اپنی اولاد کی خواہش، اپنے بیوی بچوں کی خواہش پوری نہ کرے. اگر اس کی لڑکی کی والدہ اور لڑکی خود اور دوسرے 2 بہن بھائی اگر باپ کو بٹھا کر اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ ابو جی دیکھیں یہ مال کا نشہ ہے، یہ دولت کا نشہ ہے، آپ کی اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی. اگر کوئی ایسا باپ میری آواز سن رہا ہو کہ باپ کے لیے اس سے بڑی دولت اور خوشی کیا ہوگی کہ بچی خوش رہے، اپنے گھر جا کر بچی اس کی خوش رہے، اس سے بڑی دولت اور اس کی کیا ہوگی، برکت اور کیا ہوگی. بالکل. اللہ کی قسم، جب لڑکی اپنے گھر آتی ہے نا، مائکے اس میں جو سسرال آتی ہے، شادی کے بعد برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن اس جہیز کی ڈیمانڈ نے اور ان معاملات نے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ دولت کے نشے نے اس برکت کے سارے دروازوں کو بند کر دیا. تو میرا آپ کو ایک یہی پیغام ہے کہ آپ جو ہے ان کو یہ نصیحت کریں کہ اتنی جلدی ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ وہ باپ جو ہے کوئی ایسی بغاوت کی بات چیت کے معاملے ہاں، کو، کسی بندے کا جس کے ساتھ دوستی والا معاملہ ہو، کوئی دوستی ان کے ہو، ذریعے جی ہاں، پیغام کرنا ہو. چاہیے. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر بیوی بچے، اس والد کے بیوی بچے خود بیٹھ کر ہلکا لگائیں، ہلکا لگانے کے بعد ابو کو سمجھائیں کہ ابو جی دیکھیں، آپ خود بتائیں نا، اخلاق، حسن اخلاق بھی تو ایک تلوار ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے آگے جو لوگ نہیں جھکے تھے، وہ اللہ کے نبی کے اخلاق کی تلوار کے آگے جھک گئے تھے. بالکل کیا خیال ہے؟ بالکل حقیقت بات. سمامہ بن اسال کا واقعہ موجود ہے نا، وہ اللہ کے نبی کو منہ پہ گالیاں دے رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا اخلاق ایسا ہوا کہ وہ بعد میں آ کے اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یعنی کہ ایک اخلاق سے، پیار محبت سے سمجھایا جائے کہ ابو جی دیکھیں میں آپ کی بچی ہوں، ٹھیک ہے، جب میں راضی ہوں، اور آپ کے لیے اس سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہوگی کہ میں اپنے گھر جا کے خوش رہوں. تو یہ دولت کا نشہ ہے، وقتی طور کا نشہ ہے. اللہ کے لیے اس کو اپنے دل سے نکالیں اور آپ راضی ہو جائیں، اور دعا بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ، پیار محبت، آہستہ آہستہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا. کوئی اس کے اندر زیادہ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی، اور کوئی سوال ہو، کوئی ایسی بات ہو تو یہ. اور آج کل یہ مطلب جو قاری صاحب، لڑکی اگر رخصتی ہو کر اپنے گھر آ جاتی ہے سسرال کے ہاں، تو اس میں اس کو، اس کے شوہر کو، میاں کو کس طرح مطلب اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. مطلب حقوق، بہنیں بھی ہیں اس کے گھر میں، اللہ آپ کو نہیں کہتے، اس کی اور مطلب بھابیاں جیسے ہوتی ہیں، گھر کے افراد ہیں، امی ہو گئے، اور مطلب اب ان کو ذمہ داریاں برابر برابر کے حقوق دینے چاہیے نا، یا ایسا ہو بہنوں کو زیادہ دینے چاہیے، اس کو اپنی بیوی کو کم دینے چاہیے. اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی کیے. دیکھیں، اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین، مقسطین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اور انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو ہر معاملے کے اندر اپنے گھر والوں کے درمیان انصاف کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا چلنے والا ہوں. ظاہر بات ہے اللہ کے نبی سے تو بڑھ کر کوئی تقوی والا نہیں ہو سکتا نا. بالکل. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ چلنا چاہیے. جب لڑکی گھر آتی ہے تو سب سے پہلے ہی اس کے اوپر کام کا بوجھ نہ ڈال دیا جائے کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. جب وہ گھر میں آئی ہے تو 1-2 دن اسے ریسٹ دیا جائے اور اس کے اپنے گھر گھومنے دیا جائے. آج کل جو ہمارے رواج چل پڑا ہے، ہاں نئی شادی ہے اور وہ اپنی نئی شادی کو ہاں اٹینڈ کریں. اگر کہیں گھومنے بھی جا رہے ہیں تو بھلے ان کا گھومنے کا حق ہے، جا سکتے ہیں. کچھ لوگ معاشرے میں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی، کچھ ساس سسر تھوڑے اس طرح کے ہوتے ہیں نا، ہاں بس ان کے اندر ہاں برداشت نہیں ہوتا، برداشت نہیں وہ والا ہوتا. معاملہ تو مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے جس سے اسلام روکتا ہے نا. اب دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ آئے، ابراہیم علیہ السلام ایک بستی میں شادی کر لی تھی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے. تو وہ آئے گھر پہ، دیکھا دروازہ کھٹکھٹایا، ہاں بیٹا کیا حال ہے، خیریت سے ہو، کہاں ہے اسماعیل؟ کہا وہ تو شکار کرنے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات پوچھ لی کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو بیویوں نے شکایتوں کی ڈھیر لگا دی. ارے گزر بسر کا کیا پوچھ رہے ہو؟ اگر کھانے کو کچھ ہوتا میرا شور شکار کرنے کیوں جاتا؟ تو یہ باتیں جب اس نے کہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے بس ان شکایتوں سے ہی سمجھ لیا کہ یہ کتنی اللہ کی جو ہے ناشکری بندی ہے، اور یہ اپنے شور کو بھی، میرے بچے کو بھی اپنے ساتھ رہ کے ناشکرہ بنا دے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، بس ٹھیک ہے زیادہ ڈھیر نہ لگائیں، آپ ایک کام کریں، اگر جب آپ کے شوہر آ جائیں نا گھر پہ اسماعیل، تو آپ ان کو میرا سلام کہنا ہے کہ ایک بوڑھا آیا تھا اس نے اس تمہیں سلام کہا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. اور کیا کہا؟ اور کہنا ہو تو یہ کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لو، چوکٹ بدل لو. تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی دیکھنے لگی کہ یہ اس بوڑھے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، چوکٹ تو صحیح ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، اور کیا چاہیے. کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی. اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آئے، بیوی نے کھانا لگایا، بتایا کہ بھئی ایسے ایسے بات ہے. کہا کہ اچھا، کہا کہ تمہیں اس بوڑھے نے سلام کہا ہے. اسماعیل علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیا سلام کہا ہے؟ کہا ہاں. سمجھ گئے کہ جو سلام ابراہیم نے کہا ہے وہ میرے باپ ہی ہو سکے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. کہا کہ میری بیوی تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ کہا وہ تو الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل لو. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے تم نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے تو یہ کہا تھا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، یہ بات ہے، صبح کھا لو شام کو بکا، شام کو کھا لو صبح کو بکا، یہ معاملات ہیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا میری بیوی غضب کر دیا تو نے، وہ میرا باپ تھا اور چوکٹ سے مراد تو ہے. تو نے جو ناشکری کے الفاظ انہیں اس کے سامنے بولے ہیں، تو جس کی وجہ سے میرے باپ ابراہیم کا حکم میں کبھی بھی ٹال نہیں سکتا میں. ظاہر بات ہے اللہ کے حکموں کے مطابق جو بھی وہ حکم دے گا، میں تو جو بولتے ہیں وہی کے خدا کے مطابق ہوتا ہے، اپنی کوئی نہیں ہوتی ہو ان کی. تو ہاں تو یعنی کہ میں ان کے کسی بھی حکم کو نہیں ٹال سکتا، تو لہٰذا میں اب آپ کو میں طلاق دیتا ہوں. تو اب یہاں ان کا یہ ساس سسر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، چھوٹی بہو زیادہ کرتی ہے، بڑی کو طلاق دے چل. یہ سارا سر ظلم ہے. معاشرے کے اندر یہ ہے. اور بہت سی ساسیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنا بدلہ نکالنے کے لیے، اگر بہو نے مثال کے طور پہ اگر کوئی نخرہ کر بھی لیا ہے، بڑے ہیں نا، بڑا برداشت نہیں کرے گا اور کون کرے گا؟ بچوں کی برداشت کر لیں، وہ بھی آپ کی بچی ہے نا، پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھا لیں، ہاں بیٹا اس طرح ہے، اس طرح ہے، بشرطے کہ آپ اس سے بدلے نکالیں گے تو پھر یقیناً وہ اپنے شوہر کو لے کے الگ ہو جائے گی اور گھر میں فساد ڈلے گا، پورا ماحول خراب ہو جائے گا. آج جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کو ہماری اس کی جو ہے میری بہو نے الگ کر دیا، یہ وہ، تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ بہو کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالو گے، بہو کے بدلے نکالنے کی کوشش کرو گے، بہو کے اوپر جو ہے درگزر نہیں کرو گے، کام تھوپو گے، زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر ڈالو گے، اس کے اوپر مشکلیں ڈالو گے، وہ بیچاری اپنے شوہر کو لے کے الگ نہیں ہوگی تو اور کیا کرے گی بیچاری. بالکل. چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ 2 پلے لسٹیں یوٹیوب کے اوپر بنائی ہیں، ایک شارٹ کلپس کے نام سے اور ایک کمپلیٹ لیکچرز کے نام سے. انشاءاللہ کمپلیٹ لیکچر میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی،
اور اس کے علاوہ شارٹ کلپ میں انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی دوسری جو ہے ویڈیوز ہم آپ کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی کسی بھائی کا کسی بہن کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ہم سے وہ کمنٹ کے ذریعے بھی پوچھ سکتا ہے. اور آخر میں بھی ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ اللہ کے لیے ان باتوں کو ہلکا نہ سمجھیں, ان شادیوں کے معاملات کو ہلکا نہ سمجھیں. یہ معاملات بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور مختصر سا اگر ایک میں واقعہ بتا دوں حمزہ بھائی, چلے بتا دیں, کہ ایک انڈیا کا ہی واقعہ ہے کہ ایک لڑکی کے رشتے بار بار نکاح کی وجہ سے ٹوٹتے جا رہے تھے, جہیز کی وجہ سے. اب یہ دیکھیں کتنا اللہ کی پناہ, کتنا مظلومانہ واقعہ ہے. اب جہیز کی وجہ سے وہ رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں, ان کی غربت ہوگی نا, غربت ہوگی. اب 12 بچے, 2 میاں بیوی, کتنے ہوئے؟ 14. تو لسٹ آ جاتی جہیز کی, شادی سے 15 دن پہلے باپ کہہ دیتا میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ, میں کہاں سے دوں گا. بالآخر ہوتے 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 اس لڑکی کے کسی ہندو لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے. خدا کی مار ایسی پڑی اس لڑکی کو. ہاں, لڑکی مسلمان کلمہ گو اور لڑکا ہندو. اب مجھے بتائیں, یہ معاملات اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں, آج سے 8-9 سال پہلے کی بات ہے. اور آج کتنا دور, کتنا جدید ہو گیا. چھوٹے 15 سال کے بچے کے ہر پاس موبائل ہے. اور اللہ کی پناہ آپ اس کی یوٹیوب اسٹوری سرچ کر کے دیکھ لیں کہ اس نے کیا چلایا, وہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا. تو جب وہ اس کے معاملات ہوئے, خدا کی مار ایسی پڑی, لڑکی کے کسی طرح سے حمل ٹھہر گیا, بچہ رہ گیا. تو ماں کے ساتھ گئی کہ اسپتال میں کہ الٹیاں کیوں آ رہی ہیں, تو لڑکی کو بھی پتہ نہیں چلا. خیر وہ جب گئی, جا کر اس کے ساتھ دیکھا, اس نے کہا کہ فلاں جانچ, فلاں ٹیسٹ, پیشاب کی ٹیسٹ, خون ٹیسٹ. تو پیشاب کی ٹیسٹ سے واضح ہو گیا کہ تو لڑکی حاملہ ہے, اس کے تو پیٹ میں بچہ ہے. اس نے ڈاکٹر نے کہا ارے اس میں تو گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے, آپ نے تو غضب کر دیا, اس حال میں تو یہ ہونا ہی ہونا ہے, پیٹ میں بچہ ہے تو لہٰذا آپ کو الٹیاں نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگی. لڑکی کی ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. ہسپتال میں اور بھی لوگ ہوا کرتے ہیں. دھیرے 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 یہ بات پھیلتے پھیلتے جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی سارے. اب جہاں اس لڑکی کا بھائی نکلے وہاں لوگ چڑھائیں, ارے باتیں کریں, کتنی گرمی ہے اس کی بہن میں, ہندو ہی ملا تھا, ہم لوگ کیا مر گئے تھے اس کام کے لیے, کیا ہندو ہی رہ گیا تھا, ہم لوگ کیا مر گئے تھے. اس طریقے سے غلیظ ترین تانے مارے جاتے. ظاہری بات ہے جتنے منہ اتنی باتیں. تو بہرحال ایک بار اس باپ نے تانے سے تنگ آ کر میڈیکل اسٹور سے زہر کی دوائی خریدی. جب وہ بیوی کھانا پکا رہی تھی تو چلتے ہوئے چولہے میں وہ ڈال دی, دروازہ اندر سے بند کیا کہ آج سارے بچے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. تو جب کھانا کھانا شروع کیا تو کیا ہوتا ہے, 10 منٹ کے بعد تڑپنے لگے لوگ, سارے تڑپنے لگے. 14 کی 14 لاشیں وہ وہیں گر گئیں. جب پولیس آئی, پولیس کو خبر دی گئی, دروازہ توڑا, دروازہ تو اندر سے بند تھا. تو جب دیکھا سارے فوت ہوئے میں, جا کے پوسٹ مارٹم کرایا گیا تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ آتی ہے کہ یہ سب کو زہر دے کے مارا گیا ہے. تو جس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا, برابر والے نے اس نے سارا بتایا کہ یہ واقعہ اس وجہ سے ہوا ہے, اور جس سے زہر خریدا تھا تو باقاعدہ تصدیق شدہ یہ واقعہ ہے. تو آپ اللہ کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر آج جہیز کی ڈیمانڈ اس باپ کے سامنے نہ رکھی جاتی, یہ لڑکی کے ناجائز تعلقات اس کے ساتھ نہ ہوتے, وہ بھی بیچاری کسی کے ساتھ خوش ہوتی, اس کے بھی بچے ہو گئے ہوتے, وہ نانی ہوتی, وہ نانا ہوتی, کتنے 14 بہن بھائی ماشاءاللہ کس طرح آپس میں کھیل رہے ہوتے, ہنس رہے ہوتے. ہاں حق بھی ہوتا, ہاں زندگی کا ہیں, کتنے ان کے سپنے ہوتے, کتنے یہ معاملات آج کتنے زندہ ہوتے اور کتنا خوش ہوتے. 14 لاشیں اس جہیز کی وجہ سے گری جس کو آج ہم جہیز فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور میں اللہ کی قسم میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں, چاہے کوئی مجھ سے ناراض ہو یا کوئی بھی ہو, یہ جہیز لینے والے, یہ لڑکی کے باپ سے ڈیمانڈ کرنے والے, برات کی ڈیمانڈ کرنے والے اور لڑکی کے گھر کھانا والے, یہ تینوں پہلے نمبر کے چور اور ڈاکو قسم کے بے غیرت قسم کے انسان ہیں. ان کے اندر حیا نہیں ہے, ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. اور ظالموں, ایک بندہ انسان اپنی بچی تمہیں مفت میں دے رہا ہے, کوئی تم سے پیسہ نہیں لے رہا,
جو تم نے حق مہر دیا ہے وہ عورت کے حلال ہونے کے لیے دیا ہے، اور عورت کا حق مہر اسی وقت دینا ہے نا، بالکل ادا کرنا ہے نا، اور ادا کرنا ہے۔ ایک نکاح ہوا وہاں انڈیا کے اندر، وہ آیا کہ بارات لے کے آیا وہ ظالم، تو دکھانے کے لیے کہ میں کتنا پیسے والا ہوں، کہتا ہے کہ حق مہر کتنا؟ اس نے کہا لکھ دو 50,000۔ اچھا 50,000، تو مولوی نے کہا لے کے آ، پہلے لے کے آ پھر میں تیرا نکاح کروں گا۔ تو کہتا ہے یہ کیا مطلب ہے، میں دے دوں گا نا اپنی بیوی کو، تم لکھ دو۔ اس نے کہا نہیں، لے کے آؤ پہلے۔ بالآخر مولوی سمجھدار ہوگا، سمجھدار، تو لڑکی والے بھی کہنے لگے مولوی صاحب معاملہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا، آپ کوشش کریں کہ بس کر دیں، کہ نہیں، اس نے کہا لے کے آؤ۔ کہتا ہے کہ بارات لے کے آئے ہو نا، دکھانا چاہتے ہو نا کہ میں بارات لے کے آیا ہوں، تمہاری نیت نہیں ہے دینے کی، دینا ہے تو لے کے آؤ۔ ٹوٹتا ٹوٹتا معاملہ 5,000 روپے پہ آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، 5,000 روپے پہ، کہاں 50,000 اور کہاں 5,000، 5,000 دے کے حق مہر ادا کیا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ظالم جو اپنے حق مہر کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ بارات دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم لاکھ روپے بھی حق مہر دے سکتے ہیں، اور ظالموں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے 5,000 بھی نہیں دینے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو حق مہر کے بغیر یہ نکاح کرتے ہیں نا، حق مہر جب دیکھا ہوگا دے دیں گے، یہ حرام کاری ہو رہی ہے۔ حق مہر کے بغیر کبھی بھی، حدیث کیا قرآن کی آیت واضح ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو آپ نے حلال جو اپنے لیے کیا ہے وہ اسی وقت حلال کیا ہے اس کے حق مہر کی وجہ سے۔ اگر آپ حق مہر اس کا نہیں دیں گے آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہے، الا یہ کہ عورت اپنی خوشی سے معاف کر دے، آپ اسے معاف نہیں کرا سکتے۔ تو یہ معاملات ہیں، حق مہر آپ اس کو دیں۔ اور جو ولیمے کا کھانا ہے مختصر سا، ایک پلیٹ آپ سے ہوتی ہے، ایک پلیٹ ہی آپ کر لیں، ایک دیگ کر لیں، آپس میں دوستوں کو بلا لیں، کوئی ساتھ غریب مسکین ہیں، بچے یتیم ہیں، ان کو بلا کے کھانا کھلوا دیں، لوگوں کی باتوں کے اوپر کان ہی نہ دھریں۔ ضروری نہیں ہے نا کہ اس سے میرے فلاں بھائی نے، میرے فلاں دوست نے 500 بندوں 1000 بندوں کو فلاں حال میں کھانا کھلایا، میں بھی اس طرح کھلاؤں، پھر اس کے لیے ان کو پیسے بھی وصول کرنے پڑیں، پیسے بھی وصول کرنے نہ پڑیں کریں نا۔ جو سنت طریقہ ہے حدیث سے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ جو مرادی کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، اس کو اس سے پرہیز کریں، نہیں چاہے آپ 100 کی جگہ 50 کو کھلائیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے، لیکن وہ کھلائیں جو جائز ہو۔ یہ جو مرادی وغیرہ لینی دینی ہوتی ہے، نہ دیں نہ لیں۔ وہ اگر 1000 کو کھلا رہا ہے نا، اچھی بات ہے، اس کی طاقت ہے، لیکن آپ اپنے گریبان کو دیکھو نا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے حدیث ہے، چادر اتنی پھیلاؤ جتنی ٹانگیں اتنی پھیلاؤ چادر ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ دیکھیں، یہ آخری بات کروں کہ وہ سود کی بدترین قسم ہے۔ بھئی میں نے آپ کو 1000 دیا تھا، لکھوایا آپ کی بیٹی میں، تو آپ نے بدلے میں کم سے کم تو مجھے 1000 لکھوانا ہے۔ 1000 سے زیادہ لکھوا دیا، 1500 لکھوا دیا تو بڑی مہربانی ہوگی، تھورو تھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس ظالم کو یہ نہیں پتا کہ میرے لیے سود ہو گیا ہے 1000 پہ۔ اگر اپنے شہر کی بات کریں، یہاں کی اپنی برادری کی بات کریں، رشتہ داروں کی بات کریں، اپنی آنکھوں میں دیکھتے آ رہے ہیں، بچپن یہی کام چل رہا ہے، اور بس یعنی کہ حرام کام تو ہمارے ہاں اتنا ہو چکا ہے، برکتیں نہیں رہی نا۔ یہ ہمارے ہاں سیلاب، یہ پانی کی بندش، یہ ہمارے اوپر ڈاکو جیسے حکمران وڈیرے ظالم جابر، اللہ ان کی پناہ سے بچائے، اللہ پناہ دے ان سے، اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم سے کم ان کو نیست و نابود کر دے۔ تبھی ہمارے اوپر تمہارے اوپر آ رہے ہیں نا۔ تو میں نے آپ کو وہ جو سورہ توبہ کی آیت میں نے سنائی تھی، آیت نمبر 24، کہ اگر ہم باپ دادا، مسئلہ یہی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ ابراہیم مانتے ہیں کہ واقعی یہ بت نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ مشکل حل کر سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے ہیں، کیا لوگ کیا کہیں گے، وہی عادت آج ہمارے اندر ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی مولوی صاحب یہ ناچ گانا یہ جو ابھی ہم نے سنا، اگر یہ نہ ہو تو ہماری برادری ہماری قبول نہیں کرے گی، ہمارے باپ دادا کی جو رسم و رواج چلتی آ رہی ہے، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور برادری ناراض نہ ہو جائے۔ اگر برادری سیٹھ وڈیرا ماموں کا لڑکے یا مطلب ماموں چاچو رشتہ دار خالہ وہ نہ ناراض ہو، مارے گئے، لیکن اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کا عذاب ان کا ڈر نہیں ہے، نہ جنت وہ نہیں ہے، نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہی معاملہ میں نہیں ہے۔
تو یہ معاملات ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم اس دین کی محنت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. حالانکہ اگر اس بات کو اگر آپ دیکھا جائے، ماشاءاللہ آپ دیکھیں، ماشاءاللہ 12 بجنے والے ہیں، اس رات کو بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں. تو چلیں، ہماری زندگی اللہ کے دین کے لیے قربان ہے انشاءاللہ. ہماری نیندیں، ہماری زندگی، ہماری راتیں اللہ کے دین کے لیے قربان ہیں. تو میں نے یہ سارے معاملات بیان کیے ہیں کہ اللہ کے لیے شادیوں کو کھڑا نہ بنائیں. اگر کوئی ایسا معاملات ہو، یہ بیچارے غریب کی لڑکیاں بیٹھی ہیں، غریب کے بچے بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی جوانی غلط استعمال کر رہے ہیں. آپ کے والدین کی وجہ سے جو اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈیں آپ نے رکھی ہیں، اللہ کے لیے اس سے توبہ کریں. توبہ کر کے اس راستے کو اپنائیں جس راستے کی وجہ سے ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائیں. دنیا کے معاملات کو نہ دیکھیں. اگر دنیا کے اندر دنیا والوں نے منہ پھیر دیا، دفع کریں. آخرت کے اندر اگر ہمارے رب نے ہم سے منہ پھیر دیا اور اللہ کے نبی نے منہ پھیر دیا، وہ انسان کہاں جائے گا؟ مارے گا پھر تو. اللہ تو حقیقی زندگی تو آخرت کی بس ہے نا، یہی، موت ہے نہ سکون ہے ادھر اگر دوزخ میں انسان چلا گیا. بس یہی دیکھیں کہ ہم نے کل قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ کے نبی ہم سے ناراض نہ ہو. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں ہم نے کہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھائیوں نے جنہوں نے جو بھی سنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر.